ملک پاکستان حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ملک ہے. اور ملک پاکستان میں جو لاکھوں قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے، ہم نہ ملک کی مٹی کا ایک انچ کسی کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی ہم حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے تاج پر کسی کو حملہ کرنے کے لیے. اگر ہم ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے سکتے ہیں تو آقا دو جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم کی عزت اور ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اس سے بڑھ کر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آتے ہیں. قبلہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ استاد العلماء علامہ حافظ خادم حسین نجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو دھرنا فیض آباد دیا گیا، اس نے ملک پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا ہے. 1953 میں 10,000 لاش تڑپ گئی تھی، لیکن وزیر خارجہ اپنے عہدے سے ہٹا نہیں تھا. اور اس وقت امت مسلمہ اور بالخصوص ملک پاکستان کے غیور لوگوں نے، تحریک لبیک پاکستان کے عظیم لوگوں نے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ 10,000 شہداء کی جانیں ایک طرف اور 8 شہیدوں کی جانیں ایک طرف. اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فیض آباد دھرنے کے بعد اب تو کم از کم ملک پاکستان کے حکمرانوں کو اور انتظامیہ کو کم از کم شرم آنی چاہیے. قادیانیوں کے لیے یہ ملک نہیں بنا، حضور کے گستاخوں کے لیے یہ ملک نہیں بنا، تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کے لیے یہ ملک نہیں بنا، بلکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے اور حضور کی عزت اور ناموس کے محافظوں کے لیے اور ختم نبوت کے محافظوں کے لیے یہ ملک بنا ہے. اور ملک پاکستان میں اب کسی اور نظام کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ملک پاکستان بلکہ پوری کائنات حضور علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے، اور اب نظام بھی حضور کا چلے گا، اور اسی نظام کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک قادیانیت کا تعلق ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے واش روم بند کروانے پر یہاں کے غیور عوام کو اور عہدیداران کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور حکومت پاکستان ملک پاکستان کی ساری انتظامیہ کی خدمت میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی نائب امیر ہونے کی حیثیت سے یہ اپیل ہے کہ آپ قادیانیوں کی حمایت چھوڑیں، ورنہ حالات کی ذمہ داری ساری آپ کے سر پہ ہوگی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. حالانکہ حکمرانوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو کشتی پہلے ہی ڈواں ڈول ہے، پہلے ہی ڈوب رہی ہے. اور بار بار کبھی وہ یہ بیان دے رہے ہیں جی ایک طبقہ سڑکوں پر آ کر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات خراب کرنا چاہتا ہے. بھائی ہم تمہارے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تمہیں غیرت کا درس دینا چاہتے ہیں کہ لوگاں دے بوئے تے جا کے ہر بوئے تے جا کے منگنا چھڑو اور اپنے پیروں تے کھڑا ہونا سیکھو. سود کے ساتھ تم کبھی بھی قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، اور بالآخر وہی نسخہ کام آئے گا جو امیر المجاہدین نے دیا تھا. انہوں نے بھائی جواب دے دے ہو
کہ اسی سود نہیں دینا, اصل رقم دیں گے لیکن جب ادو دیں گے جب سارے کو ہوئے گی. بس جب تک سودی نظام پر آپ چلتے رہیں گے یہ ملک پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ملک پاکستان ترقی کرے گا تو حضور کی غلامی کے ساتھ کرے گا, سود کے ساتھ کبھی ترقی نہیں کرے گا. اور دوسرے بیچارے جو پیغام دے رہے ہیں جی جیل بھرو, ہم تحریک چلا رہے ہیں, اور ایک کارکن کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی ہے تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ جان دے بیٹھا ہے. حالانکہ پولیس والے, کے پی کے والے اور پنجاب پولیس والے وہ اعلان کر رہے ہیں منجی بیڑی ٹھکا لو, گرفتاریاں کروا لو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. کیا کہتے ہیں خطیب الاسلام صاحب, شہید ہونے تو بڑا دل کرتا ہے پر ڈر لگتا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں. یہ شہادت ہے, یہ شہادت ہے, یہ جیل بھرو تاریخ ہے. کبھی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں اور کبھی پولیس کے آگے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں, اور پولیس آتی ہے تو پھر آگے بھاگ رہے ہیں. یہ تو تحریک لبیک والے ہیں, حضور کے غلام ہیں جنہوں نے جیلیں بھری ہیں. اور اسی انہیں بزرگاں بارے ساں مولانا فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اور مولانا حسن موہانی بارے ساں جنہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں اے تو جناب 6 گھنٹے گرفتاریاں دے کے کہ دوسرے گھنٹے ٹلیاں کھڑ گئی ہیں. 6 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے, دوسرے گھنٹے ٹلیاں کھڑ گئی ہیں. اور ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے 27 سال قید با مشقت کاٹی اور انگریز کی چکی پیس کے مولانا حسن موہانی نے کہا کہ ہے مشق سخن جاری, اور چکی کی مشقت بھی اسی حضور دی نعتاں بھی کہہ رہے ہیں کہ قید با مشقت بھی برداشت کر رہے ہیں, چکی بھی چلا رہے ہیں. ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, ہم سے یہ قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. انہاں جیلاں کی بھرنیاں نے, نہ زندگی کا کوئی نظریہ ہے نہ کوئی سوچ ہے. ایک ہی نظریہ ہے, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, پیپل پارٹی ہو, کاف لیگ ہو, ایم کے ایم ہو, پی ایس پی ہو, سب کا ایک ہی نظریہ ہے, اور وہ عالم کفر کی غلامی ہے, آئی ایم ایف کی غلامی ہے, امریکہ کی غلامی ہے, عالم مغرب کی غلامی ہے. اور تحریک لبیک پاکستان کے ہر کارکن کے پاس وہ نظریہ ہے جو صحابہ کرام کا نظریہ تھا, جو اہل بیت کا نظریہ تھا, جو کربلا والوں کا نظریہ تھا. تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ ہم نے جینا بھی حضور کے لیے ہے اور مرنا بھی حضور کے لیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور بحمداللہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ حضور کے غلام اس ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا جینا بھی نبی علیہ السلام کے لیے ہے اور مرنا بھی حضور کے لیے ہے. ہمارے نوٹ بھی حضور کے لیے ہے اور ہمارے ووٹ بھی حضور کے لیے. تحریک لبیک پاکستان اپنے ذاتی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہی. تحریک لبیک پاکستان اپنی شہرت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہی. تحریک لبیک پاکستان عالم کفر کی غلامی کے لیے جنگ نہیں لڑ رہی, بلکہ مدینے کے تاجدار کے نظام کے نفاذ کے لیے جنگ لڑ رہی ہے. اور انشاءاللہ کچھ دن ہی رہ گئے ہیں شکست یزید میں. حضور کا دین آ رہا ہے کہ دین کے لیے محتاج نہیں, دین کے لیے انتظار نہیں کر رہا, نہ اسلام کے لیے پیری پہ رہا ہے. نہیں جناب تھی ساڑھے نال ضرور چلو گے تو پھر دین تختے آنا ہے. آج جی بھائی کانفرنس آستے میں جملہ آباد کارکنان کیونکہ
साजिद रहमानी साहब ने मेरे कहने कहा कि किसी का नाम नहीं लेना वरना तुसी बार बार तुहाडे नाम ले जान ते फिर भी कट के बंद कमरे च बह के जंग लड़ना हो रहा ना जी मसीते बह के माइक से जंग लड़ना हो रहे ग्राउंड में उतर कर जंग लड़ना ये हुजूर के गुलामों का काम है और इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में इस यूसी में जहां नाज़िम आला उस्मान साहब हैं जहां नदीम साहब हैं और ये हमारे भाई मोहम्मद अवैस साहब हैं जहां मोहम्मद आमिर रिजवी साहब हैं ये तो एक यूसी है हम पूरे मुल्क पाकिस्तान में हुजूर की खत्म नबूवत के दुश्मनों को एक मिनट गल तो सुन लो कर लो ऐलान ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤੀਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ اللہ پاک بھائی لبيك ومن صف نبيا ومن صف نبيا من 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 صف نبيا ومن صف نبيا ومن صف نبيا کہیں زبانی کلامی گلا نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا پاکستان کی نہیں پوری دنیا ویڈیو وائرل ہو چکی ہے مرزیاں دا واشروم جڑا شوخپورے بنیا سی ہو تے سپرد خاک ہو گیا نا اگر شوخپورے میں بننے والا مرزائیت کا ٹٹی خانہ واشروم اگر تباہ ہو سکتا ہے تو پورے ملک پاکستان میں ان کے واشروم تباہ ہو سکتے ہیں انتظامیہ ان کی مدد بات کرے ہوش کے ناخن لو ہمارا مرنا اور جینا بھی جب حضور کے لیے ہے پھر یہ تو بات ہی کوئی نہیں لیکن کم از کم مرزائیوں کو ہم شاعر اسلام کا استعمال نہیں کرنے دیں گے انہیں نئے نئے واشروم نہیں بنانے دیں گے جہاں وہ سجدے کرتے ہیں وہ واشروم وہ ٹٹی خانے ہم ان کو نہیں بنانے دیں گے عبادت گاہوں کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے مساجد کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے کعبے کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے قرآن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے حضور علیہ السلام کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے مرزائیوں کا تعلق نہ کسی مسجد کے ساتھ ہے نہ شاعر اسلام کے ساتھ ہے نہ زمین کے ساتھ ہے نہ آسمان کے ساتھ ہے